دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ہر مرحلے کے اندر رہنمائی فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پہلے تو آپ یہ بات سمجھیں، روئے زمین پر سب سے اعلیٰ کردار اگر کسی کا ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ اے ہمارے حبیب، ہم نے آپ کو سب سے زیادہ با اخلاق بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے باوجود بھی حضور اپنی دعاؤں میں بار بار دعا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ اے میرے اللہ، میں اختلافات سے پناہ مانگتا ہوں، اے میرے اللہ میں نفاق سے پناہ مانگتا ہوں، اے میرے اللہ میں برے اخلاق سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت لو لگانی ہے مسلمان کو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، اس میں فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے تمہارے درمیان روزی کو تقسیم کیا ہے، اسی طریقے سے تمہارے درمیان اخلاق کو بھی تقسیم کیا ہے۔ جس آدمی کو اخلاق مل جائے، جس آدمی کو کردار مل جائے، جس آدمی کو بلند اخلاق مل جائے، سمجھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ بڑا فضل و کرم فرمایا ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ وہ دن بدن بہتر سے بہتر ہوتا رہے، جس طریقے سے ہم علماء سے پوچھتے ہیں، کاروبار ٹھپ ہو گیا، کاروبار میں پریشانیاں ہیں، حضرت کچھ پڑھنے کے لیے بتلا دیجئے، کچھ معمولات بتا دیجئے، اسی طریقے سے حضور کہہ رہے ہیں، بار بار اپنے پروردگار سے مانگیے، اے اللہ مجھے اخلاق کا پیکر بنا دیجئے، اخلاق والا بنا دیجئے۔ جیسے روزی اللہ تعالیٰ دعا کے بعد بڑھاتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اخلاق میں بھی اضافہ فرماتا ہے۔ تو آج ہمارے اخلاق بگڑ چکے ہیں، کوئی کسی کو خاطر میں لانے کو تیار نہیں، کوئی کسی کی عزت کرنے کو تیار نہیں۔ اس لیے حضور نے کہا ہر وقت اپنے اللہ سے لو لگاؤ، اللہ ہی تمہارے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ تمہاری روزیاں بھی دیتا ہے اور تمہارے اخلاق کو بھی درست فرماتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہمارے درمیان اخلاق کا بہت بڑا جو ہے فقدان ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کو تلقین کر رہے ہیں، بار بار اپنے اللہ سے اخلاق مانگیے۔ اور اخلاق کا ہونا یہ سب سے بڑی صفت ہے، اور یہ صفت ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ سے زیادہ با اخلاق روئے زمین پر کوئی نہیں آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یعطی الدنیا من احب ومن لا یحب۔ مسلمانوں سنو، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے دنیا عطا کرتا ہے، اب وہ اس کا پسندیدہ ہو یا نہ پسندیدہ بندہ ہو۔ فرما برداروں کو بھی دنیا دیتا ہے، نہ فرمانوں کو بھی دنیا دیتا ہے۔ ولا یعطی الدین الا من احب، لیکن دینداری، دین کی سمجھ، دین سے محبت، قرآن سے محبت، اللہ والوں سے محبت اس آدمی کو اللہ دیتا ہے جس آدمی سے اللہ خود محبت فرماتا ہے۔ کتنی بڑی بات حضور بیان فرما رہے ہیں۔ ہمارا سب کا اسٹیٹس کیا ہے؟ جس کے پاس دنیا ہو وہ اللہ کا محبوب ہو گیا، جبھی تو دنیا ہے، جبھی تو بینک بیلنس ہے، جبھی تو عزتیں ہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دنیا اللہ کسی کو بھی دے گا، فرما برداروں کو بھی دے سکتا ہے، نہ فرمانوں کو بھی دے سکتا ہے۔ آج یہودی بے لہا اٹھے ہیں، کفاروں کے پاس بینک بیلنس ہے،
نافرمانوں کے پاس بے انتہا دولت ہے، لیکن حضور کہہ رہے ہیں جس آدمی کو دین کی سمجھ مل گئی، جس آدمی کو قرآن کی محبت مل گئی، جس آدمی کو مسجد کا چسکا لگ گیا، جس آدمی کو تلاوت کا چسکا لگ گیا، سمجھ لو اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے بے انتہا محبت فرماتا ہے۔ کیا بات ہے حضور کی، کیسے دل پر مرہم رکھتے ہیں اللہ کے نبی۔ غریبوں کا خیال فرما رہے ہیں حضور۔ کوئی آدمی کمزور حالت ہو، خستہ حالت ہو، آزمائش میں چل رہا ہو، وہ یہ نہ سمجھے تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہو گیا، وہ یہ نہ سمجھے اللہ نے تجھ سے جو ہے منہ موڑ لیا۔ میرے بندے، اگر تو میرے گھر میں آتا ہے، میرے سامنے پیشانی کو رگڑتا ہے، عبادت کرتا ہے، میرے سامنے جھکتا ہے، میرے سامنے جو ہے روتا اور دھوتا ہے، سمجھ لے تو میرا پسندیدہ ہے۔ جس کو اللہ محبت کر لے اس سے زیادہ کسی کا مقام ہو سکتا ہے؟ یہ ساری باتیں کفار کی ہیں کہ میں ڈوب گیا، اس کا مطلب میرا اللہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ کبھی جو ہے والدین بھی جو ہے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں والدین ناراض ہو گئے، کہیں نہ کہیں محبت چمک رہی ہوتی ہے، اور وہ محبت کہیں کا تقاضا ہوتا ہے کہ والدین ناراض ہوتے ہیں تاکہ یہ نیکی پر آ جائے، تاکہ یہ درست ہو جائے، تاکہ یہ پاکیزہ بن جائے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کے ایک ایک فرد کے دل پر مرہم رکھنا چاہتے ہیں، اور ہر کسی کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تیرا جو ہے مسئلہ ڈاؤن ہے دنیا میں، لیکن اللہ نے تجھے جو ہے عبادت کی اور معاملات کے درست رکھنے کی اور اخلاق کی اور رونے دھونے کی اور تلاوت کی توفیق دے رکھی ہے، تو سمجھ لے تیرا پروردگار تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ کیا بات ہے اللہ، کیا بات ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیسے دلوں پر مرہم رکھتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کہ میرا مسلمان بندہ کوئی سے بھی اپنا آپ کو کمتر نہ سمجھے۔ کسی کو دولت دے دی تو دماغ میں یہ بات نہ رکھیں کہ اللہ کیسے نصیبے والے لوگ ہیں، کیسے عیش کی کٹ رہی ہے، کیسے گاڑیاں ہیں، کیسے جو ہے اللہ نے نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ بھائی گھر دیکھو ان کا، اسٹیٹس دیکھو ان کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ فرما برداروں کو بھی دیتا ہے، نافرمانوں کو بھی دیتا ہے۔ وَلَا يُعْتِ الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّهُ، لیکن دین اسے دے گا جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ پھر حضور نے آگے فرمایا وَمَنْ يُعْتِ الدِّينَ، جس آدمی کو دین مل گیا، فقط احبہ، اللہ نے اپنے مجمع میں فرشتوں کے درمیان، مقدس ترین روحوں کے درمیان اس کا اعلان کر دیا کہ فرشتوں یاد رکھو میں اس بندے سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ہم نے اپنا اسٹیٹس دنیا بنایا ہے، دنیا دنیا۔ جس کے پاس مال، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جس کے پاس مال نہیں، اللہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ یہ کافر کا ذہن ہے، مسلمان کا ذہن یہ ہے۔ اللہ کے نبی ذہنوں کی صفائی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم سمجھو اس بات کو، جس سے اللہ محبت کرے گا اسی کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے گا۔ ہم فیصلہ کریں، اپنے ذہنوں کو کھنگالیں، اپنے دلوں کو چاک کر کر دیکھیں۔ اگر مجھے قرآن و حدیث کے احکامات سن کر عمل کی توفیق ہوتی ہے تو یاد رکھیں پروردگار عالم کے دربار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے دربار میں تجھے محبوب بنا لیا ہے، جبھی تو تجھے توفیق ہو رہی ہے۔ کسی آدمی کے کیبن میں آپ اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ اس کے پسندیدہ نہ ہو، جب تک کہ وہ آپ کو ویلکم نہ کرے۔ اللہ نے آپ کو اپنے دربار میں بلا لیا، اللہ نے آپ کو پیشانی رگڑنے کا موقع دے دیا، اللہ نے آپ کو جو ہے سنتوں پہ چلنے کا موقع دے دیا۔ سمجھ لیجئے اللہ کے دربار میں آپ کی کوئی نہ کوئی حیثیت ہے، جبھی تو بلایا گیا ہے اپنے کیبن کے اندر، جبھی تو بلایا گیا ہے اپنے گھر کے اندر۔ ہمیں کوئی آدمی ناراض جس سے ہم ہو اپنے کمرے میں گھسنے نہ دیں ہم اسے، اللہ اپنے گھر میں بلا رہا ہے۔ یاد رکھیے پروردگار عالم آپ سے بے انتہا محبت فرماتا ہے۔ اس لیے دنیا کے حالات پر جانچ کر اپنی زندگی کا فیصلہ نہ کریں کہ یہ پتہ نہ کیا غلطی ہو گئی۔ ہر وقت آدمی کو یہی ہے، اس نے ایک پیمانہ بنا لیا
اللہ مجھے دے گا تو سمجھ لو اللہ مجھ سے راضی ہے، اللہ نے ٹانگ کھینچی آزمانا شروع کرا تو سمجھ لو اللہ ناراض ہو گیا ہے، یہ کوئی حساب نہیں ہے۔ حساب وہ چلے گا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سمجھا رہے ہیں کہ جو بھی پسندیدہ بندہ ہوگا اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرمائے گا۔ بس اتنا یاد رکھیں، پھر آپ کو اپنے حالات سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کبھی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کبھی کوئی رونا دھونا نہیں ہوگا کہ یار کیا ہو گیا، کیوں حالات ہیں۔ حالات کبھی اپنوں پہ بھی آتے ہیں، حالات اور پریشانی کبھی اپنوں اور غیروں کے ساتھ بھی آتے ہیں۔ اس وقت اس بات کو سمجھنا ہے اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، اللہ کہتا ہے، اللہ کے نبی کی زبانی کہتا ہے، جس آدمی کے ساتھ میں خیر کا ارادہ کروں اسے میں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیتا ہوں۔ پھر وہ مسجد میں آنے والا، علماء کیا احترام کرنے والا، اللہ کے سامنے جھکنے والا، اللہ کے سامنے رونے والا بن جاتا ہے تو دنیا کے لیبل پر اس کی کوئی حیثیت نہیں کہ کون اللہ کے اندر محبوب ہے۔ جو مالدار ہے وہ محبوب ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جس کو میں توفیق دوں وہ محبوب ہے۔ جس کی زندگی میں تبدیلیاں آنے لگیں، جس کی زندگی میں شریعت آنے لگے، پہلے کچھ بھی تھا اب تبدیلیاں آ رہی ہیں، سمجھ لیجئے اللہ نے اپنے خاص دربار میں تمہارا کوئی نہ کوئی مقام بنا دیا ہے۔ اسی وجہ سے تو مسجد میں آ رہے ہو۔ آدمی کہتا ہے یہ نماز نہیں پڑھتا، بھائی نماز نہیں پڑھتا، اللہ کی نظروں میں اس کی حیثیت نہیں ہے، اسے مسجد سے آنے کی توفیق نہیں مل رہی، چل باہر، تیری کوئی حیثیت نہیں میرے نزدیک، اس نے تو میری مسجد میں نہیں آ سکتا۔ آئے گا وہ جس کی میرے نظر میں کسی کی کوئی قدر ہوگی، اس کو میں توفیق دوں گا کہ یہ میرے سامنے آ کر پیشانی رگڑے۔ یاد رکھیے جسے سجدے کی توفیق چھن گئی اللہ کی نظروں سے مردود ہو گیا وہ انسان۔ جو نمازی نہیں، ہزار مرتبہ کہے کہ میں دیندار ہوں، ہزار مرتبہ کہے کہ میں، اللہ کہتا ہے میں ماننے کو تیار نہیں۔ پہلا نمبر ہے کہ تو نمازی ہو، اس کے بعد اخلاق لا، اس کے بعد کردار لا، اس کے بعد ذکر و اذکار لا، ہم مانا جائے گا کہ تو دیندار ہے، ہم مانا جائے گا کہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہیتا ہے۔ اس لیے کہ حضور نے کسی بھی عمل کے بارے میں ایسے الفاظ نہیں فرمائے جو نماز کے بارے میں حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مسلمان کی معراج ہے، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ جو حضور کو آنسو نکالے نماز چھوڑ کر، وہ کہے کہ میں دیندار ہوں، وہ کہے کہ میں اللہ کا نبی کا چہیتا ہوں، اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں قرآن میں اللہ نے صاف کہا الا المصلین، وہ نمازی جو منچاہی نماز پڑھتے ہیں اسے ہم دیندار ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو حضور نے دو چار کی طرح واضح کی یہ بات کہ جس کو بھی اللہ کے دربار میں آنے کی توفیق ہے، جس کو دین کے کاموں میں مزہ آتا ہے، کسی کو میوزک میں مزہ آ رہا ہے، کسی کو گانے میں مزہ آ رہا ہے، کسی کو جو ہے گھومنے گھمانے اور مستیوں میں مزہ آ رہا ہے، کسی کو تلاوت میں مزہ آتا ہے، کسی کو ذکر میں مزہ آتا ہے، کسی کو سب سے زیادہ مزہ جب وہ اپنی پیشانی سجدے میں رکھتا ہے تو اس مزے کی کیفیت کو اپنے لفظوں میں ڈیفائن نہیں کر سکتا۔ ایسا اگر کوئی مسلمان ہے تو سمجھ لیجئے پروردگار نے اسے اپنے مقام، اپنے دربار میں کوئی خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، ہمیں جو ہے شریعت کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور ہم سمجھ لیں کہ ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں ہم اللہ کے نزدیک محبوب ہیں یا اللہ کی رحمت سے دور ہو چکے ہیں۔ جسے سجدے کی توفیق مل رہی ہے، اللہ کے نبی کے ممبر پر بیٹھ کر میں بتا رہا ہوں، سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا ہے۔ جس کو آنے کی توفیق نہیں اسے نکال دیا دربار سے اللہ نے، تبھی تو توفیق نہیں ہے۔ تو یہ مت کہا کرو یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ کہا کرو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس وجہ سے اسے مسجد سے نکال دیا گیا ہے، اس وجہ سے یہ مسجد میں نہیں آتا۔